بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی ریحان قاسمی صاحب، آپ کا سوال جو ہے یہ ادھورا ہے۔ آپ بتا رہے ہیں غیر مسلم سے شادی اور افیئر جو ہے وہ حیدرآباد سے زیادہ ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہر جگہ سے بہت ایک دوسرے کے ٹکر میں ہے، اور حیدرآباد نہیں، حیدرآباد کی جگہ آپ نے لکھنا چاہیے تھا اسکول اور کالج اور کام کرنے کی جگہوں پہ۔ یہ لوگ غیر مسلم کو ہی کیوں پسند کرتی ہے اور ان کے ساتھ میں ہی کیوں یہ لوگ تعلق بناتی ہے، اور ان کے ساتھ میں یہ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ اویو سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کالجوں میں بھی ان کو فرینڈ شپ کے لیے جو ہے لڑکیاں کم پڑتی ہے، لڑکوں سے دوستی کرتی ہے۔ لڑکے جو ہے وہ بغیر واپس لینے کے ان کے اوپر جو بھی لگاتے ہیں وقت اور پیسہ، وہ واپس ریٹرن نہیں لیتے نا، تو یہ ان کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ اس میں وہ بھی مسلمان نہیں ہوتے ہوئے غیر مسلمان، کیوں کہ وہ آگے جا کر کوئی دعویٰ نہ کر سکے، وہ ان کے اوپر حاوی نہ ہو سکے۔ یہ سوچ کر لڑکیاں پہلے قدم اٹھاتی ہیں کہ ہم کو شادی کا مسئلہ نہیں آئے گا، ان کے ساتھ میں ہمیں اگر ہم پکڑے بھی گئے تو ہم کو کوئی زبردستی شادی نہیں کر کے دے گا۔ جہاں پر مسلمان لڑکا اگر پکڑا گیا تو شادی کرنے کے لیے لڑکے کے بھی گھر والے، لڑکا بھی زور کرے گا اور لڑکی کے گھر والے بھی چاہیں گے کہ اسی سے شادی ہو جائے جس کے ساتھ ہماری بچی پکڑی گئی یا لوگوں نے دیکھی۔ تو یہ بیوقوفی جو کرنے کا قدم جو اٹھانے کا طریقہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ ان کے اندر کی سوچ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ سہمے سہمے اور ڈرے ڈرے سے اور ایک دم سلیقے وار اور سلیقے زبانوں میں ان کی جو ہے وہ اردو لفظ جو یہ ادا کرتے ہیں نا رجھانے کے لیے لڑکیوں کو، اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہے لڑکیاں۔ ان کو لگتا ہے کہ کتنا یہ ہمارے لیے بیچارے سیکھ رہے ہیں، اور کتنا ہمارے مذہبی لحاظ سے یہ کتنا یہ فالو ہمارے لوگوں سے، ہمارے لڑکوں سے زیادہ تو یہ کر رہے۔ ہمارے لڑکے کیا کرتے؟ تیری ماں کی، تیری بہن کی، اس کے علاوہ آتا کیا ہے مسلمان لڑکوں کو؟ ہاں، گالی گلوچ تو ان کے منہ پہ ایک دم چھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ گالی گلوچ کرتے نہیں ہیں، ان میں یہ عادت بہت اچھی ہے۔ یہ لوگ گالی دیتے تو صرف لڑکے مسلمان لڑکوں کو دیتے ہیں، اور ایسے دیتے ہیں نا کہ ہماری مسلمان لڑکی کے کان میں جاتے ہی نہیں۔ ہماری لڑکیاں خوش کہ غیر مسلم لڑکے جو ہے، غیر مسلم لڑکے مسلمان لڑکیوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ان کو ملا بولتے تو ان کو ملی بولتے، ان کو آپ جب وہ بولتے ہیں کہ کٹوے تو ان کو بھی بولتے ہیں۔ ہاں، ابھی کیا بولوں میں ان کو کیا بولتے ہیں؟ اپنے آپ سے اپنے آپ کو گالی دے کے میں ان کو جو ہے وہ کامیاب نہیں کرنا چاہتی کہ ان کی گالیاں لڑکیوں کے لیے جتنی گندی اور جتنی کیا بتاؤں میں، لیکن ان کے کان میں کیا رکعت پڑھنے والی سب، ان کو تو خالی ان کے بھولے والی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اور یہ سب وجہ کیا ہے؟ کالجوں میں ان کو یہ سب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان لڑکے وہاں کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں مسلمان لڑکے نہیں ہیں، کالج میں نہیں ہے، نہیں ہے، کہاں سے ہوں گے؟ کہاں سے ہوں گے؟ کیا ہمارے بچے پڑھے لکھے پڑھنا نہیں چاہتے لڑکے؟ کیا ہمارے لڑکے کیا کالج نہیں کرتے؟ اس کالج میں نہیں جاتے جہاں ہماری مسلمان لڑکیاں بڑی بڑی کالج، بڑے بڑے نامچین کالجوں میں، جہاں پر ہماری لڑکیوں کو ایڈمیشن مل جاتے ہیں، لیکن ہمارے لڑکوں کو ایڈمیشن نہیں ملتے۔ کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ ان کو نمبر نہیں دیے جاتے۔ نمبر کیوں نہیں دیے جاتے؟ اسی لیے تو نہیں دیے جاتے کہ ان کی بڑے بڑے کالجوں میں جہاں پر ہماری مسلمان لڑکیوں کے ایڈمیشن ہوتے، وہ لڑکیاں جو ڈبو، بے وقوف، ایک نمبر کی ہٹیلی لڑکیاں جو کسی کی باتوں میں آ جائے، ان لوگوں کو دانا ڈالتے، پنجرے میں سے نکالنے کے لیے ان کو ہائیسٹ مارکس دیتے ہیں، اور ایسے جگہ پر جا کے ان کو جو ہے ریزرو کرتے ہیں جہاں پہ یہ دن رات بھی اگر یہ کتاب میں گھس جائے نا تو بھی وہ مارکس نہیں لے کے آ سکتی۔ وہ مارکس ان کو ہائیسٹ مارکس دے کر ان کو پنجرے سے نکالا جاتا ہے، اسکول کے پنجرے سے نکال کر ان کو کالج میں دانا ڈال کر جال میں پھنسانے کے لیے ان کو وہاں سے نکال کر اس کالج میں ایڈمیشن دلایا جاتا ہے جہاں پر مسلمان لڑکوں کی تعداد نہیں کے برابر ہے۔ اور نہیں کے برابر اس لیے کہ ہمارے مسلمان بچوں کو جان بوجھ کر، پڑھے لکھے بچے، اتنے ہمارے بچے ماہر ہے لکھائی پڑھائی میں، اس کے بعد بھی ان کو مارکس نہیں دیے جاتے۔ ان کو مارکس نہیں دے کر ان کو اس کالج میں ایڈمیشن سے محروم کر دیتے ہیں، اور ان لڑکیوں کو ان کالجوں میں جو ہے ساری یاری اور لفاڑی کرنے میں ان کو راستے کھل جاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں کوئی چوائس ہی نہیں ہے نا۔ ان کو جو ملے گا سیکنڈ، جو ان کے بعد میں جو
ہوگا وہ لڑکا جو ہوگا وہ ان کے لیے غیر مسلم ہی ہوگا. مسلمان اکے دکے وہ بھی ایسے جو بیچارے ایک دم کتابی کیڑا جنہوں نے دن رات اور ان کا مقصد صرف اپنے ماں باپ اپنے گھر کو خوشحالی اپنے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانا اور وہی سوچ کے وہ بیچارے کالج میں پیر رکھتے ہیں اور ان کو پڑھائی کے سوا کسی سے مطلب بھی نہیں ہوتا. وہ سب دیکھ کے بھی انجان بنتے کہ بھائی جاؤ بھاڑ میں جاؤ. میں یہ سب چیزیں اگر ان کو روکنے جاؤں گا تو میری بھی پڑھائی روک دیں گے کیونکہ اس کو معلوم ہے اصلی وجہ کیا ہے اور اس کالج میں اس کو کس طریقے سے کس مصیبت سے اس کو ایڈمیشن ملا ہے. تو بیچارہ تو اس سب چیزوں سے تو دور رہے گا اور لڑکی بازی سے بھی دور رہے گا کیونکہ اس کو پڑھائی کرنی ہے نا. جس کو نہیں پڑھنا ہے وہ کالج میں جاتی ہے اور جس کو جو ہے پڑھنا ہے اس کو کالج میں ایڈمیشن نہیں ملتا ہے. اور ہمارے ماں باپ ہمارے بیوقوف ماں باپ یہ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہماری لڑکی کتنی ہوشیار ہے, ہمارا لڑکا تو ڈبو ہے, ہمارا لڑکی تو کچھ آتا ہی نہیں, اس کو تو رہنے دو, اس کو تو کوئی دکان وغیرہ ڈال کے دے تو باپ کے کام میں ہاتھ بٹا, تیرے بس کا نہیں ہے کالج. یہ کیوں بولا جا رہا ہے, کس کی زبان ہے پتا ہے؟ یہ ان لوگوں کی زبان ہے جن کے دماغ میں یہ ساری چیزیں ہے اور جس کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور ہمارے بچوں کا حق مارا جا رہا ہے. ہمارے بچوں کو ہائیسٹ مارکس سے محروم رکھا جا رہا ہے جبکہ اس قابل ہے ہمارے لڑکے. اس کے باوجود ہمارے لڑکوں کو وہ مارکس نہیں دیتے ہوئے ہماری لڑکیاں جو فیل ہونے کے کگار پہ ان کو مارکس دیے جا رہے ہیں, ان کو ہائیسٹ مارکس دے کر ان کو نکالا جا رہا ہے, ان کالجوں تک پہنچایا جا رہا ہے اور اس کالج سے ان کے لڑکوں تک ان کے خود کے سنگٹھن کے کالجز ہے جہاں پر یہ لڑکیاں کود کی جا رہی ہے ایڈمیشن لینے کے لیے کیونکہ بہت بڑا کالج ہے, نامچین کالج ہے, کیونکہ وہ مسلمان لڑکے نہیں ہیں. یہ اس کو نہیں معلوم ہے مسلمان لڑکوں سے ان کو مطلب ہی نہیں ہے اس وقت تو پڑھائی کا طوطا بولتی ہے, بعد میں جیسی پیر رکھتی ہے قدم رکھتی ہے اس بعد میں بنک مارتی ہے. کون سا جاتی کون سی کلاس اٹینڈ کرتی ہے, لڑکا تو میں تجھے کو نوٹ دے دوں گا, میں تجھے یہ کر کے میں اسائنمنٹ میں دے دوں گا, میں کرا دوں گا یہ سارا, میں تجھے ہیلپ کروں گا, ہاں یہ میرا لے زیروکس مار کے دے دیتا ہے. اور جو بھی ہے اس کے ساتھ میں پڑھائی کے بہانے سے اس کے ساتھ میں جو ہے فلرٹ کرتا ہے, اس کے بعد میں پھر چیٹنگ کرتا ہے, پھر اس کے بعد میں پھر ویڈیو کالنگ کرتا ہے, پھر اس کے بعد میں پھر اس کو پڑھائی کرنے کے لیے کھلے ماحول میں, کیونکہ گھٹن ہوتی نا گھر میں پڑھ کے, تو گارڈن میں بیٹھ کے پڑھتے, پہلے تو اسکول کے باہر کی گارڈن میں بیٹھ کے پڑھتے, پھر اس کے بعد میں پھر کسی اور گارڈن تک جاتے, پھر کسی اور گارڈن سے پھر ریسٹورینٹ. تو بھوک لگتی ہے نا تھوڑا بہت ہے, بیٹھیں گے تو لگیں گی بھوک, پہلے تو وہاں منگا کے کچھ نہ کچھ کھا لیتے, یہ پہلے تو ٹفن شیئر ہوتا ہے, اس کے بعد میں پھر ہوٹل میں جا کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر ہاں کہاں رہتے کیا رہتے میں, اس کے بعد میں بل میں پے کروں گا, کتنا اچھا لڑکا ہے, کتنا تہذیب تمیز والا ہے, اور اس کے بعد میں پھر بات کرنا ہے, زیادہ بات کرنا ہے, بھیڑ بھاڑ میں کر نہیں سکتے تو کسی بند کمرے میں کیا جائے, تو کسی کی گھر کی چابی کسی کی دوست کے گھر کی یا کسی کوئی جس کے ماں گھر میں نہیں ہے اگر وہ مل گئی تو بہت اچھی بات, نہیں ملی تو اویو ہوٹل. کتنا آسان ہے نا, کتنا آسان. اور یہ سارے اس میں ساری دنیا جو ہے وہ یعنی سب گل جیسے سب کچھ جو ہے وہیں رک گئی ہے, اور صرف انہیں کا کارنامہ انہیں کے لیے دنیا جو ہے انہیں کے حساب سے چل رہی ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. آج وہ صرف تڑپ کے جان تڑپ کے اور ریلوے پلیٹ فارم سے مجھے فون کر رہا ہے بندہ حسین بھائی بول کے کہ دیکھو بولے منہ میں منہ ڈال کے بیٹھی, اس کو دنیا کی فکر ہی نہیں ہے, اتنی بے غیرتی پھیلائی ہے لڑکی نے, مسلمان ہے برقعے میں اور یہ لڑکا غیر ہے, میں جا کر آپا کچھ بولوں گا تو میرے کو مار پیٹ کر دیں گے, میں کیا کروں. ملی بھائی جب سے بات کرا, بولے بات کیا کرے گی, وہ ایسے ہاڑ جوڑ کر رہی ہو, ملی بھائی کرے گی نا, کیونکہ اس کے یار کے ساتھ میں اس کے یار کے جو ہے وہ بھی تو ان کی سنکھیا آس پاس میں, کیونکہ ہمارے مسلمان بچے وہاں پہ کیا بولیں گے. اور اس وقت میں ہمارے بچے کہاں رہتے ہیں بیچارے, ان کو کام دھندے پہ بھی کدھر, نوکری بھی کدھر دیتے ہیں کہ وہ نوکری کے اس کے اوپر وہ بیچارے وہاں پر دھکے کھا رہے ہیں اپنا گھر آنے کے لیے ٹرین پکڑ رہے ہو. 10 اگر ان کے لڑکے ہوں گے تو ایک لڑکا مسلمان ہوگا, کیا بولے گا اس کو, وہ ایک مسلمان دیکھ رہا ہے جو یہ لڑکا یہ وہی ہے نا جو ایک جس نے بیچارے نے نوکری پیشہ اور اس میں بھی اس کی جان تڑپ رہی, تو وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے, صرف کوشش, کامیابی اللہ دینے والا ہے. یہ ساری چیزوں کا جو رواج چلا ہے نا یہ بہت جلد بند ہوگا. دیا جو بجھنے میں آتا ہے نا تو بہت پھڑپڑاتا ہے, تو یہ لڑکیاں جو ہے نا بہت زیادہ جو پھڑپڑا رہی ہے نا, ان کا ایک ہی ٹائم میں سارا کے سارا ہے نا, ان کا یہ کوئی مر رہا ہے, کوئی کٹ رہا ہے, کوئی فریج سے نکل رہی لاش, کوئی گمیلے میں سے نکل رہی, کوئی قبر میں سے نکل رہی, کوئی کبڑ میں سے نکل, ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. یہ جاتی وادی کے اس میں اس چیزوں کو لیتے ہی نہیں ہے. پیار امر ہوتا ہے, پیار جو ہوتا ہے نا امر ہوتا ہے, پیار جو ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے, دماغ سے تھوڑی ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہے. اور دل پیار جات دھرم تھوڑی دیکھتا ہے, وہ تو صرف پیار دیکھتا ہے, وہ غریبی امیری بھی نہیں دیکھتا ہے, تو دھرم کیا دیکھے گا. بہت کچھ سننے ملتا ہے, بہت کچھ چیزیں گزرتی ہے کان سے آنکھ سے, لیکن کیا کر سکتے ہم جتنا ہو سکے اس کی پابندی کے لیے ہم وجوہات جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ وجہ سے اپنے بچوں کو بچا رہے. بیوقوف ہو, کیسے ماں باپ ہو یار,
تم کو تمہارا بچہ کتنا ہوشیار تم کو معلوم ہے؟ تمہاری بیٹی کتنی 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 عقل والی ہے، اس کو کتنے مارکس کیوں مل رہے ہیں؟ تم کو سمجھتا نہیں ہے؟ ہاں، تم کو سمجھتا نہیں ہے؟ یہ اس کو مارکس جو ہے وہ جان بوجھ کے دیے گئے، اور پھر اگر ملے تو اردو کالج نہیں ہے، اردو طبقہ نہیں ہے، اردو معاشرہ نہیں ہے، ہاں اردو ماحول نہیں ہے، اٹھا کے تم غیروں میں، کیونکہ اتنی بڑی جو ہے اس کی ہائیسٹ اس کے مارکس کے حساب سے تو اس کو وہاں جانا چاہیے نا، اس کو تو وہاں جانا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی اتنی کافی آپ کے لیے وجہ ہے، بہت بڑی وجہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہوں، اور اس پہ بھی آپ کو اگر سمجھ میں آتا ہے تو اپنے بچوں کو بڑی بڑی کالجوں میں بھیجنا بند کرو، پڑھائی کروانا ہے نا، بڑی بڑی کالجوں میں جا کر، ارے تمہاری بچی میں کوالٹی ہونا چاہیے، تمہاری بچی میں کوالٹی ہونا چاہیے، اس کالج میں نہیں، سمجھے؟ تمہاری بچی میں کوالٹی ہونا چاہیے، جب تمہاری بچی میں کوالٹی نہیں ہے اور وہ کالج کی کوالٹی کو تم اپنی بچی کے بعد چسپا کر کے کیا حاصل کرو گے؟ کیا ملنے والا ہے اس سے؟ ایسا گندا ماحول آپ خود اپنی بچیوں کو دے رہے ہو۔ اور کام کرنے کے لیے بڑی پڑھائی کر لی تو کام کرنے کے لیے بھی بڑی بڑی آفسوں میں جانا پڑے گا، بڑی بڑی آفسوں میں کون ہے؟ وہاں بھی تو یہی لوگ ہیں، ہاں، اور وہاں جا کے لڑکیاں کیا کر رہی ہے؟ وہاں کے لڑکے پسند کر رہی ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جال جو بنا گیا ہے آپ کی بچیوں کے لیے، بچیوں کو نہیں سمجھ رہا، آپ کو نہیں سمجھ رہا، آپ بول رہے ہماری بچی اچانک ہو گیا، ہماری بچی ایسی نہیں تھی، تو یہ راستہ بھیجنے والا کون؟ اس کے مارکس کے اوپر تم نے اس کو کالج بھیجی جو اس کے مارکس کے لائق ہی نہیں تھی، اس کی جو ہے وہ ڈگری کے اوپر تم نے اس کو نوکری کو بھیجی، جبکہ وہ تم کو خود کو معلوم ہے کہ وہ نوکری کے لائق نہیں ہے، اس نوکری پہ جا کے وہ دو پیسہ لائے گی کس پہ خرچ کرنے کے لیے؟ کیا کرنا ہے وہ پیسوں کا؟ مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو اس پیسے کا؟ اس کے نصیب کا آپ کو اللہ نہیں دے رہا ہے، اور اس کو دے دے گا اللہ تو آپ کو کیوں دے گا؟ اور جب اس کو ملے گا تو آپ پہ کیوں خرچہ کرے گی؟ اور جب وہ خود مختار ہو جائے گی، خود کمانے لائق ہو جائے گی، تو اپنے فیصلے خود کرے گی، آپ کو کیوں کرنے دے گی اپنا فیصلہ؟ اور جب اپنا فیصلہ خود کر کے کھڑی ہوتی ہے تمہارے سامنے، تو جب تو بڑی تم کو پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ باپ رے باپ، جیسے کہ تمہارے سامنے جیسے کہ اچانک ہو گیا سب کچھ، اچانک ہو گیا، بولنے کو بھی شرم نہیں لگتی کہ اچانک ہو گیا؟ کیسے اچانک ہوتا ہے مجھے بتاؤ؟ اچانک میں بھیانک ہوتا ہے، اور یہ کرنے والے آپ ہو، سیڑھی چڑھانے والے آپ ہو، راستہ دکھانے والے آپ ہو، خود لڑکی کے ماں باپ۔ لڑکا اگر ہائیسٹ پہ ہے اور اس سے کم میں لڑکی کے آپ نے بچی کے اوپر نگرانی رکھ سکے، اس کا بھائی، اس کی تم نے جو ہے وہ نگرانی میں دینا چاہیے۔ الٹا تم بیٹی کو ایسی جگہ بھیجتے جاتے جا کے لڑکا پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کا بھائی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کا بھائی کا وہاں پر کبھی جانا آنا بھی نہیں، ایک کو پورب تو ایک کو پچھم میں تم بھیجتے ہو۔ جب بچے چھوٹے رہتے ہیں، بہن کا ہاتھ پکڑ کے جانا، ساتھ میں رہنا، ساتھ میں نکلیں گے ساتھ میں نکلنا، راستہ کراس کرنے کے ٹائم میں ہاتھ پکڑ کے نکلنا، اتنی طاقت کرنے والے وہ ماں باپ بچے بڑے ہونے کے بعد میں ایک کو اتر دشا میں تو دوسرے کو پچھم دشا میں بھیجتے، کیوں؟ اتنا بھروسہ آ گیا تم کو بیٹی پہ۔ اور وہ لڑکا بیچارہ اس کو جب یہ سب پتا چلتا ہے اپنی بہن کے بارے میں، کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ نشہ کرے گا، غلط عادتیں میں پڑے گا، غم بھلانے کے لیے اپنے آپ کو کوڑے گا اور اپنے آپ کو ختم کرے گا، اور پھر کسی ایسی لڑکی کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا جس سے اس کا بدلہ پورا ہو، اپنی بہن کا بدلہ لینے کی اس کی خواہش میں وہ اپنے آپ کو برباد کرے گا۔ آپ کی ایک اولاد جو جاننے کے ساتھ میں دوسری اولاد بھی داؤ پہ لگی ہوئی، یاد رکھنا۔ اور کچھ بیوقوف تو یہ بولتے ہیں کہ لڑکی سے کیا ونش چلتا ہے، لڑکے سے چلتا ہے، لڑکا جو ہے اس کے بچے جو ہے نسل چلانے والے، لڑکی کے کون سے نسل چلائیں گے؟ لڑکی کی تو اس کے شوہر کی نسل چلے گی۔ ارے بیوقوفو، لڑکی کی نسل اس کے شوہر سے چلے گی؟ یہ تم کو یہ ہندوستانی قانون کے کیا تھوپ رہے ہو تم؟ ہاں، پہلی بات تو لڑکی کے نام کے آگے باپ کا نام ہٹنا ہی نہیں چاہیے، نہ سرنیم ہٹنا چاہیے۔ تم سے تو اچھے وہ طوائف ہے، وہ کوٹھے باز، اور وہ ہے نا جو اپنا نام بنا کے بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے اسٹار جو ہے اپنا سرنیم وہی کا وہی رکھتے ہیں، اور اس کے بازو میں پھر دوسرا سرنیم لگاتے ہیں جس سے شادی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سارے ڈاکیومنٹ، سارے ان کی پراپرٹی، سارے ان کی دنیاوی جائیداد جو ہے اسی نام سے ہے، تو ان کو وہ نام اگر وہ ہٹا دیں گے ایک دم سے نام، تو باقی چیزوں کے لیے ان کو پرابلم آئے گی۔ دیکھو کتنا دماغ ہے، دنیاوی زمین جائیداد کے لیے تمہارے آخرت کی وراثت، آخرت کی میراث، آخرت کا تمہارا معاملہ جس میں تمہارے بچے تمہارے نام سے اٹھائے جانے والے ہیں، وہاں پر تمہارا نام ایسے جھٹکے ایسے ہٹا دیتے ہو، اور اس کے آگے اس کے شوہر اس کا سرنیم لگا دیتے ہو، اپنا سرنیم، اپنا تو نام ہی ہٹا دیتے ہو بالکل۔ ہاں، بچی پھر تمہارے نام سے کہیں پہچانی نہیں جائے، زمین جائیداد سے حصہ مانگنے کا تو سوال دور کی بات، زمین جائیداد سے یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کا دخل ختم کرنے کے لیے آخرت کا دخل کیسے ختم کرو گے؟ اور نسل تمہاری ہی چلے گی، وہ تمہاری ہی نسل کہلائی جائے گی، آخرت تمہارے نام سے اٹھائی جائے گی۔ تم کو کچھ عقل ہے؟
اپنی بچے کو پرایا دھن بول بول کے تم نے خود نے اس کو جو ہے غافل کرا ہے اور ان کو اپنی پسند کے لڑکے چننے پہ مجبور کیا ہے. خیر ٹاپک تو ایسا ہے کہ ختم ہونے جیسا نہیں ہے، پھر بھی اتنا اگر سوال، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے بھائی مفتی صاحب، اور آپ اس سوال سے اگر سہمت ہیں تو آپ آگے بتائیے ابھی اس وجہ کے لیے کیا کرنا چاہیے، اب کیسے بتانا چاہیے ماں باپ کو جا کر. میں شبینہ انیس قریشی، حفاظت نسل. آیا کوئی سوال تو 9821548029 اس نمبر پہ آپ مجھے بھیجیں انشاءاللہ.